الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں مغفرت فرمائے گا، اس بات کی کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. بے شک اللہ تعالی مغفرت نہیں کرے گا اس بات پر کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخش دے گا اس گناہ کو جو شرک سے نیچے ہے. لِمَن یشاء، اس شخص کے لیے جس کے لیے چاہے گا. وَمَن یشرک، اور جو شخص شریک بنائے گا باللہ، اللہ کے ساتھ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد افترى، تو تحقیق اس نے افطرا باندھا، جھوٹ باندھا، افطرا باندھا، اثما عظیما، بہت بڑے گناہ کا. اللہ جل جلالہ واجب الوجود ذات ہے. اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیے جانے کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں. نمبر 1، اللہ کے وجود میں کسی کو شریک ٹھہرانا. جس طرح اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اسی طرح کسی اور کو بھی واجب الوجود تسلیم کیا جائے. یہ شرک فی الذات ہے. تو اس کے ایسی دنیا میں کم صورتیں ملتی ہیں ضرور، لیکن کم صورتیں ملتی ہیں. تو یہ حرام ہے. جس طرح اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اسی طرح کسی اور کو بھی واجب الوجود تسلیم کیا جانا، یہ ہے شرک فی الذات. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا. دوسری قسم ہے شرک فی الصفات. کہ جس طرح اللہ کی ذات خالق ہے، پیدا کرنے والی ہے، تخلیق کرنے والی ہے، جس طرح اللہ حقیقی مالک ہے،
جس طرح اللہ مختار کل ہے، جس طرح اللہ حاجت روا ہے، جس طرح اللہ زندگی اور موت دینے کا اختیار رکھتا ہے، اسی طرح کسی اور کو بھی مختار کل سمجھنا یا زندگی اور موت دینے کا اختیار دینا، حاضر ناظر سمجھنا، مختار کل سمجھنا، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ تو ایسی صورتیں جو اللہ کے ساتھ صفات میں شریک ٹھہرائے جانے کی ہیں، یہ دنیا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، یہ دنیا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ مشکل کشا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی سمجھنا، مختار کل اللہ کے سوا کسی اور کو بھی سمجھنا، زندگی اور موت دینے کا اختیار کسی اور کو بھی دینا، ایسی صورتیں دنیا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے شرک فی الصفات۔ تو اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو، شہیدوں کو عالم الغیب سمجھنا، مختار کل سمجھنا، حاضر ناظر سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، تو یہ شرک فی الصفات ہے، اور دنیا میں اس کی بہت سی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر ہیں سب ہم لوگوں کے لیے ایمان کا درجہ رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ کا رسول سمجھا جائے۔ اللہ کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بزرگان دین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، ان سب کو نیک سمجھنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا، اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ نہ صرف اجازت بلکہ احسن چیز ہے کہ محبت کی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، انہیں اپنے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین ہم تک پہنچایا، صحابہ نے دین ہم تک پہنچایا، تابعین نے دین ہم تک پہنچایا، نیک لوگوں نے دین پر محنت کر کر اسے زندہ رکھا، قرآن کی حفاظت فرمائی، اور اس کی تعلیم و تعلم میں آج تک دنیا جڑی چلی آئی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی انشاءاللہ العظیم۔ تو تمام نیک لوگوں کو برحق سمجھنا، ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ان تمام نیک لوگوں کو وہ درجہ دے دینا، وہ اختیارات دے دینا جو اللہ کے ہیں، تو یہ شرک فی الصفات ہے۔ مختار کل سمجھنا، حاجت رواں سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، حاضر ناظر سمجھنا، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی الصفات۔ تو اس کی بھی شریعت اسلام میں ذرا بھر بھی کوئی گنجائش نہیں۔ تیسری صورت ہے شرک فی الافعال، اللہ کے کاموں میں شرک کرنا، اللہ کے کاموں میں شرک کرنا، اسے کہتا ہے شرک فی الافعال، کہ جس طرح اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کبھی بارش برساتا ہے، کبھی سردی لاتا ہے، کبھی گرمی لاتا ہے، کبھی اجالا لاتا ہے، کبھی اندھیرا لاتا ہے، کسی کو شہرت دیتا ہے، کسی کی شہرت کو سلب کر لیتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے شرک فی الافعال ہے کہ اللہ کے ان کاموں میں کسی اور کو بھی اختیارات دینا، کہ جس طرح اللہ بارش برساتا ہے، جس طرح
عزتیں صرف اللہ ہی دیتا ہے، ذلتیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، بارش بھی اللہ ہی برساتا ہے، گرمی سردی کا نظام بھی اللہ ہی چلاتا ہے۔ تو اگر ان کاموں میں کسی اور کو بھی شریک کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی بارش برساتا ہے، کوئی اور بھی عزت دیتا ہے، کوئی اور بھی ذلیل کرتا ہے، کوئی اور بھی بارش برساتا ہے، کسی اور کے ذریعے بھی اندھیرا آتا ہے، کسی اور کے ذریعے بھی اجالا آتا ہے، کسی اور کے ذریعے بھی عزت ملتی ہے، کسی اور کے ذریعے بھی ذلتیں ملتی ہیں، تو یہ ہے شرک فی الافعال۔ شرک فی الافعال، تو ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ ہی عزتیں دیتا ہے، اللہ ہی گرمی سردی کا نظام چلاتا ہے، اللہ ہی دنوں کو گھٹاتا ہے، اللہ ہی دنوں کو بڑھاتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، اللہ ہی اندھیرا اجالے کا نظام چلاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ اگر ان اختیارات میں کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہ ہے شرک فی الافعال۔ تو شریعت اسلام میں نہ شرک فی ذات کی گنجائش باقی ہے، نہ شرک فی صفات کی گنجائش باقی ہے، نہ شرک فی الافعال کی گنجائش باقی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ ہر شخص کی، اہل ایمان کی، مومن کی مغفرت فرما دے گا۔ اگر مغفرت نہیں کرے گا تو ایسے شخص کی مغفرت ہرگز کبھی بھی نہیں ہوگی جس نے اللہ کی ذات، جس نے اللہ کی صفات، جس نے اللہ کے افعال میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہو۔ تو اب سنیے آیت کریمہ کو، سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، مغفرت نہیں کرے گا، ان یشرک، اس شخص کی جو بھی اس کے ساتھ شریک بنائے، شرک کرے۔ کس چیز میں شرک؟ شرک فی الصفات، شرک فی الصفات، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الافعال۔ تو ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک میں بھی شرک کرے گا، اللہ کے سوا کسی اور کو بھی شریک ٹھہرائے گا، تو اللہ تعالی ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، حکموں کو توڑتا رہا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑتا رہا ہے، لیکن کلمہ گو تھا، ایمان مضبوط تھا، اعمال میں پیچھے رہا ہے، تو شرک نہیں کیا، شرک کی قسموں میں سے کسی بھی قسم کو نہیں اپنایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک کے علاوہ وہ جو بھی گناہ کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک سے نیچے جو بھی گناہ کرے گا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، لِمَن یشاء، جس کی چاہے گا۔ کسی کو تو اول درجے میں ہی جنت میں بھیج دے گا، فضل فرما دے گا، کوئی ایسی نیکی بھاگے، اور کسی کو جہنم میں بھیج کر، سزا دے کر، گناہوں کی گندگی کو اتار کر، پاک صاف کر کر، پھر اسے پاکیزہ جنت میں بھیجے گا۔ پاکیزہ جگہ پر پاکیزہ وجود ہی جا سکتا ہے۔ گندہ وجود جو گندہ ہو چکا ہے اللہ کی نافرمانیاں کر کر، شراب پی کر، جوئے کھیل کر، حسد رکھ کر، بغض رکھ کر، جھگڑے کر کر، نفرتیں کر کر، اور حرام کھا کر، بدفعلی، زنا، بے حیائی کر کر جو گندہ ہو چکا ہے، اللہ رب العزت گندگی کو پاکیزہ جگہ پر نہیں لے جائیں گے یہاں تک کہ وہ گندگی پاکیزہ ہو جائے، گندگی دھل جائے، پاک صاف ہو جائے۔ اب اللہ کے زمین پر، اللہ کی دھرتی پر سب سے پاکیزہ جگہ مساجد ہیں،
تو گندگی کے ساتھ تو آپ اللہ کے گھر اپنی زندگی میں ہی دنیا کے اندر مساجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جنت تو بہت بڑی چیز ہے، تو وہاں پر کس طرح داخل ہو سکیں گے؟ تو وہاں بھی گندگی کے ساتھ نہیں داخل ہو سکیں گے، گناہوں کی گندگی کے ساتھ، غلاظتوں کے ساتھ۔ وہاں بھی پاکیزگی کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہونا پڑے گا، داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک سے نیچے جو بھی ہوگا اس کی مغفرت فرمائیں گے جس کا چاہیں گے۔ اور فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا، شرک کرے گا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑے گناہ کا افترا باندھا، جھوٹ باندھا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے گا تو وہ اللہ پر بہتان لگا رہا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور اللہ رب العزت کی نظروں میں یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الذنوب، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ فرمایا اس کے بعد گناہ کون سا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جانا سب سے بڑا گناہ، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو آج دیکھیں کتنے بچے ہیں، کتنے جوان ہیں جو اپنے والدین کے نافرمان ہو چکے ہیں، نافرمان ہو چکے ہیں، بات نہیں مانتے، جھگڑے کرتے ہیں، اور جو ہے بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ تو ایسے نافرمان جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اللہ رب العزت ایسے نافرمان کے لیے اعمال میں کی فہرست میں، گناہ کبیرہ کی فہرست میں اس گناہ کو لکھیں گے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ۔ اللہ کے بعد، شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا، سمجھایا گیا کہ کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کرنا، کبھی اللہ کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی اللہ کے افعال میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پورے نظام کائنات کو وہ چلا رہا ہے، نظام کائنات کو چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تعریفیں کرنے سے نہ تعریفیں بڑھتی ہیں، نہ ہی اس کی بڑائی کو کم کرنے سے اس کی بڑائی کم ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے بلند اور رفعتوں پر قائم ہے، اور ہمیشہ وہ رہے گا، ہمیشہ اس کی عزتیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اگر اس کی بڑائی ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کا ذکر ہم لوگ کر رہے ہیں، اس کی عبادت ہم لوگ کر رہے ہیں، تو یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں، اللہ کے غضب سے ہم بچ سکتے ہیں، جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم جو بھی نیکیاں کریں گے ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت تو ہمیں نفع بخش تجارت دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم دنیا کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فائدہ ہمارا ہی ہے، نمازیں پڑھو تمہارا فائدہ، روزے رکھو تمہارا فائدہ، سچ بولو تمہارا فائدہ، جھوٹ سے بچو تمہارا فائدہ، دیانت داری کرو تمہارا فائدہ، شرک سے بچو تمہارا فائدہ، اور جو ہے نفرتوں سے بچو تمہارا فائدہ، محبتیں قائم رکھو تمہارا فائدہ۔ تو ہر چیز میں دیکھا جائے
تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری ہی مغفرت ہوگی، تمہیں ہی جنت ملے گی، تمہارے لیے نعمتیں ہوں گی، تمہارے لیے بہاریں ہوں گی، تمہارے لیے رضات کے فیصلے ہوں گے، تمہارے لیے رفعتیں ہوں گی، تمہارے لیے عزتیں ہوں گی، تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نفع بخش تجارت ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نہیں لیتے تو ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے اور گناہوں سے حفاظت فرمائے۔